کہ چلیں حضرت ام عمارہ کا ذکر نہ کروں تو بے جا ہوگا، جس پہ اقبال نے پوری نظم لکھ دی. کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، کشادے دلیرا سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں. ایک پوری ام عمارہ پہ ایک نظم لکھی ہے اقبال نے، ان کی بہادری پر، ان کی جرأت پر. احد کے میدان میں جہاں عورتیں غازیان دین کو پانی پہنا رہی تھی، حضرت عائشہ، حضرت ام سلیم، اسماء بنت یزید اور ام فضل اور دیگر صحابیات پانی پہنا رہی تھی، لیکن ام عمارہ کا کوئی اور ہی رنگ تھا. زرہ پہنے ہوئے، سر پہ خود اور ہاتھ میں تلوار لیے میدان میں گھوم رہی تھی. اور پھر اسلام پہ بڑا مشکل وقت آیا احد کے میدان میں کہ حضور گر کے رہ گئے. آپ کے آگے 7 انصار اور 2 مہاجر، ایک دائیں حضرت سعد اور ایک آگے حضرت طلحہ. آگے 7 انصاری اور آپ ایک اونٹ کے پیچھے ہوئے تو ابن کمیہ کو خبر ہو گئی کہ وہ رسول اللہ ہے، اور آپ کے ساتھ صرف 5-7 لوگ ہیں، حملے کے لیے جگہ خالی ہے. ابن کمیہ یہ کفار کا بڑا شاہ سوار تھا، اتنی تیزی سے آیا گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہ اس نے حضور پہ وار کیا، آپ کی خود کڑیوں سمیت آپ کے رخساروں میں چبھ گئی. پھر آیا، لوٹ کر آیا حملہ کرنے کے لیے، اس نے اتنے زور سے حضور پہ تلوار چلائی کہ آپ کے شانے پہ لگی، اور اس نے جب تلوار ماری تو اس کے تلوار مارنے سے پہلے حضرت ام عمارہ نے ابن کمیہ پہ حملہ کر دیا. اور اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے طلحہ و سعد، رب ذوالجلال کی قسم کہ جب ہم تنہا رہ گئے تو میں نے ام عمارہ کو دیکھا کہ یہ دائیں بائیں میرے جنگ لڑ رہی تھی اور ہر آنے والے دشمن کا راستہ روک رہی تھی، اور تلوار سے لڑتی تھی، ہٹ ہٹ کے لڑتی تھی، اور قدم بقدم یہ کافروں پہ حملے کرتی تھی، اور ایک کافر بھی ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا. یہ ام عمارہ ہے. اور پھر ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حبیب تھا. جنگ یمامہ، عہد فاروق، عہد صدیقی میں مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی، خالد ابن ولید نکلے اور ان کے ساتھ حضرت ام عمارہ اپنے بیٹے کو لے کے نکلے. بیٹا جنگ کے ابتدا میں شہید ہوا اور ان کے لاشے پہ کھڑے ہو کے اشعار کہے، ماں ہے ماں. شہید بیٹے کے لاشے پہ اشعار کہے اور تلوار لے کر مردوں کے ساتھ صحابہ کے شانہ بشانہ لڑی، اور لڑتے لڑتے ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، اور پچھلی زندگی حضرت عمارہ نے ایک ہاتھ کے ساتھ گزاری ہے. یہ رہی تاریخ میری، یہ رہی تاریخ تیری، یہ تاریخ رہی ہماری ماؤں کی. اب ان جسموں سے جو دودھ نکلتا تھا، آپ دیکھیں اس کی تاثیر کیسی ہوتی ہوگی، اور جن نسلوں میں وہ دودھ کے قطرے جاتے ہوں گے ان کے اندر بہادری کے کیسے کیسے قصے انہوں نے دنیا میں لکھے ہوں گے. اگر اس سے آگے ام سلیم کا پڑھو، بلکہ میں پڑھ رہا تھا ایک صحابیہ کا نام حضرت اسماء بنت یزید ہے. جنگ یرموک کے اندر لڑتے لڑتے 9 رومیوں کو ایک عورت نے قتل کیا ہے. ایک عورت نے 9 رومیوں کو قتل کیا. اس لیے جہاد کے میدان ہوں یا ہجرتوں کے راستے، دعوت و تبلیغ کے میدان ہوں یا خیرات کرنے کے راستے، یا جنگی عمل میں اپنے زیور، اپنے گلوبند، اپنی پازیبیں اور اپنا سونا و چاندی قربان کرنے کی تاریخ ہو تو صحابیات رسول صحابہ سے کچھ کم نہ تھی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین صحابیات کی تاریخ پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.